بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بیان کرنے والے ہیں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات۔ حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ جب سفر حج پر روانہ ہوئے تو ہر گام پر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہوئے چلے اور مکمل 14 سال میں مکہ معظمہ پہنچے، اور دوران سفر یہ کہتے جاتے کہ دوسرے لوگ تو قدموں سے چل کر پہنچتے ہیں، لیکن میں سر اور آنکھوں کے بل پہنچوں گا۔ جب مکہ میں داخل ہوئے تو وہاں خانہ کعبہ غائب تھا، چنانچہ آپ اس تصور سے ابدیدہ ہو گئے کہ شاید میری بصارت زائل ہو چکی ہے، لیکن غیب سے ندا آئی کہ بصارت زائل نہیں ہوئی ہے، بلکہ کعبہ ایک ضعیفہ کے استقبال کے لیے گیا ہوا ہے۔ یہ سن کر آپ کو احساس ندامت ہوا اور گریہ کناں عرض کیا، یا اللہ، وہ کون سی ہستی ہے؟ ندا آئی کہ وہ بہت ہی عظیم المرتبت ہستی ہے۔ چنانچہ آپ کی نظر اٹھی تو دیکھا کہ سامنے سے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ لاٹھی کے سہارے چلی آ رہی ہیں، اور کعبہ اپنی جگہ پہنچ چکا ہے۔ اور آپ نے رابعہ بصری سے سوال کیا کہ تم نے نظام کو کیوں درہم برہم کر رکھا ہے؟ جواب ملا کہ میں نے تو نہیں، البتہ تم نے ایک ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے جو 14 برس میں کعبہ تک پہنچے ہو۔ حضرت ابراہیم ادہم نے کہا کہ میں ہر گام پر 2 رکعت نفل پڑھتا ہوا آیا ہوں، جس کی وجہ سے اتنی تاخیر سے پہنچا۔ رابعہ نے فرمایا کہ تم نے نماز پڑھ کر فاصلہ طے کیا ہے، اور میں عجز و انکساری کے ساتھ یہاں تک پہنچی ہوں۔ پھر ادائیگی حج کے بعد اللہ تعالیٰ سے رو کر عرض کیا، تو نے حج پر بھی اجر کا وعدہ فرمایا ہے اور مصیبت پر صبر کرنے کا بھی، لہٰذا اگر تو میرا حج قبول نہیں فرماتا تو پھر مصیبت پر صبر کرنے کا ہی اجر عطا کر دے، کیونکہ حج قبول نہ ہونے سے بڑھ کر اور کون سی مصیبت ہو سکتی ہے۔ وہاں سے بصرہ واپس ہو کر عبادت میں مشغول ہو گئی، اور جب دوسرے سال حج کا زمانہ آیا تو فرمایا، گزشتہ سال تو کعبہ نے میرا استقبال کیا تھا، اور اس سال میں اس کا استقبال کروں گی۔ چنانچہ شیخ فرمدی کے قول کے مطابق ایام حج کے موقع پر آپ نے جنگل میں جا کر کروٹ کے بل لڑکنا شروع کر دیا، اور مکمل 7 سال کے عرصے میں عرفات پہنچی، اور وہاں غیبی آواز سن کر کے اس طلب میں کیا رکھا ہے؟ اگر تو چاہے تو ہم اس تجلی سے بھی نواز سکتے ہیں۔ آپ نے عرض کیا کہ مجھ میں اتنی قوت و سکت کہاں، البتہ رتب فقر کی خواہش مند ہوں۔ ارشاد ہوا کہ فقر ہمارے قہر کے مترادف ہے، جس کو ہم نے صرف ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیا ہے جو ہماری بارگاہ سے متصل ہو جاتے ہیں، کہ سرم و فرق باقی نہیں رہتا۔ پھر ہم انہیں لذت و وصال سے محروم کر کے آتش فراق میں جھونک دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان پر کسی قسم کا حزن و ملال نہیں ہوتا، بلکہ حصول قرب کے لیے اثر نوسر گرم عمل ہو جاتے ہیں۔ مگر تو ابھی دنیا کے 70 پردوں میں ہے، اور جب ان پردوں سے باہر آ کر ہماری راہ میں گامزن ہوگی، اس وقت تک تجھے فقر کا نام بھی نہ لینا چاہیے۔ پھر ارشاد ہوا کہ ادھر دیکھ، اور جب رابعہ نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو لہو ایک بحر بے کراں ہوا میں لٹکا ہوا نظر آیا، اور ندا آئی کہ ہمارے ان اشاق کی چشم اونچ کا دریا ہے، جو ہماری طلب میں چلے اور پہلی ہی منزل میں اس طرح پاشکستہ ہو کر رہ گئے کہ ان کا کہیں سراغ نہیں ملتا۔ رابعہ بصری نے عرض کیا کہ ان اشاق کی ایک صفت مجھ پر ظاہر ہو، مگر یہ کہتے ہی انہیں نسوانی معذوری ہو گئی، اور یہ ندا آئی کہ ان کا مقام یہی ہے جو 7 سال تک پہلو کے بل لڑکتے ہیں، تاکہ خدا تک رسائی میں ایک حقیر سی شے کا مشاہدہ کر سکیں، اور جب وہ قرب منزل تک رسائی حاصل کر لیں تو ایک حقیر سی علت ان کی راہوں کو مسدود کر کے رکھ دے۔ رابعہ نے عرض کیا کہ اگر تیری مرضی مجھے اپنے گھر رکھنے کی نہیں تو پھر مجھے بصرہ میں ہی سکونت کی اجازت
عطا کر دے، کیونکہ میں تیرے گھر میں رہنے کی اہل نہیں ہوں اور یہاں آمد سے قبل صرف تمنائے دیدار میں زندگی بسر کرتی رہی، جس کی مجھے اتنی بڑی سزا دی گئی ہے۔ یہ عرض کر کے بصرہ واپس پہنچ گئی اور تا حیات گوشہ نشیں ہو کر مصروف عبادت رہیں۔ تو میرے دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ مختصر سا واقعہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعا کی درخواست کے ساتھ اللہ حافظ۔